السلام علیکم، آپ کو یوٹیوب ارننگ کورس میں خوش آمدید۔ یہ سیریز کی پہلی ویڈیو ہے کہ یوٹیوب سے ارننگ کس طرح ممکن ہے اور کتنی ممکن ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ یوٹیوب پاکستان میں دوبارہ کھل چکی ہے، اور صرف وہی بتاؤں گا جس طریقے سے میں خود ارننگ کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر میں یہ بھی بتاؤں گا بلکہ دکھاؤں گا کہ کتنی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک کاپی پینسل اٹھائیں اور نوٹس لکھیں۔ بہت غور سے یہ ویڈیو 2 دفعہ دیکھیں اور سمجھیں۔ صرف یہ 30 منٹ آپ کی لائف کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ سامنے بندہ تو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ میں ہوں، اور یہ ہے میرا بیٹا طارق ولی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا تعارف آپ کے انسٹرکٹر کے بارے میں۔ کیا خیال ہے؟ میرا نام فرحان علی ہے، میرا تعلق مظفر آباد سے ہے، اور میں نے 2001 میں یونیورسٹی آف میساچوسیٹس باسٹن امریکہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی، اور 2001 سے 2014 تک میں نے پاکستان گورنمنٹ کے ایک ادارے میں ایز این آئی ٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ یہاں آج کل مظفر آباد میں پراپرٹی ایکسچینج کا کام کر رہا ہوں، اور ساتھ میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی رن کر رہا ہوں، جس میں ڈیولپمنٹ، موبائل اپلیکیشن اور انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی سروسز فورن کلائنٹس کو فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دسمبر 2014 سے یوٹیوب سے بھی ارننگ کر رہا ہوں، جو کہ ماہانہ لگ بھگ $2,500 تک بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ $4,000 تک ماہانہ میں سی پی اے سے ارن کر رہا ہوں، جس پر میں نیکسٹ کورس انشاءاللہ جلد بناؤں گا۔ اب میں گورنمنٹ پے سے 20 گنا سے زیادہ ارن کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اور فریڈم ہے۔ مجھے ٹریولنگ کا اور سپورٹس میں گلف کا شوق ہے، اور اب تک 42 ممالک کی سیاحت سے لطف اندوز ہو چکا ہوں۔ خیر، آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کیا ہے۔ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ ضروری ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا کاروبار اور فیکٹریاں ٹھپ ہو کے رہ جائیں۔ جب تک لوگوں کو آپ کے کاروبار کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کا کاروبار بھی نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی ہائی وے پر سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے ایڈورٹائزنگ ہورڈنگ بورڈز نظر آتے ہیں، کبھی کوکا کولا کا، کبھی زونگ یا یو فون کا، کبھی میک ڈونلڈس کا۔ یہ کمپنیز لاکھوں روپے پے کرتی ہیں ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو، تاکہ ان کا میسج شہریوں تک پہنچ سکے، لیکن یہ طریقہ روایتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی خوبصورتی، اور یہ روایتی طریقے سے کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں google.com کی۔ اس ویب سائٹ پر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب سے زائد سرچز گوگل پر ڈیلی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 ارب دفعہ گوگل پر ایڈ شو کروایا جا سکتا ہے ایک دن میں۔ لیکن یہ روایتی طریقہ کار سے ممکن نہ تھا۔ مثال کے طور پر روزنامہ جھنگ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہے۔ اس پر اگر آپ اشتہار لگاتے ہیں تو آپ کی رسائی پورے پاکستان میں صرف 20 لاکھ لوگوں تک ہی ممکن ہے، اور یہ صحیح معلوم کرنا بھی مشکل ہے کہ کتنے لوگ آپ کے اشتہار میں انٹرسٹڈ تھے۔ اس کے برعکس گوگل پر 1 ارب سے زائد لوگوں تک رسائی ممکن ہے۔ پوری دنیا میں چھوٹی بڑی لاتعداد کمپنیز گوگل کو پے کرتی ہیں تاکہ مخصوص لوگوں تک ان کا اشتہار شو ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں گوگل کے 2 پروگرامز ہیں، ایک ہے گوگل ایڈورڈز اور دوسرا ہے گوگل ایڈسنس۔ گوگل ایڈورڈ پر کمپنیز گوگل کو پے کرتی ہیں ایڈ شو کروانے کے لیے، اور گوگل 2 جگہ ان کے ایڈ شو کرتا ہے، ایک تو google.com پر جو کہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، دوسرا گوگل اپنے پارٹنرز کی ویب سائٹ پر بھی ایڈ شو کرتا ہے، جیسا کہ یہ۔ مثال کے طور پہ میں ایسا موبائل خریدنا چاہتا ہوں جس میں 4K کیمرہ ہو، تو میں گوگل پہ اس حوالے سے سرچ کروں گا،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شروع میں جو ویب سائٹ شو ہو رہی ہے یہ LG والوں کی ہے اور یہ لکھیں ایڈ لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی سارے اسپانسرڈ ایڈز ہیں جو کہ گوگل پر کمپنیز کے شو ہو رہے ہیں. جیسے کہ سیمسنگ ہے، سونی ہے، یہ لوگ گوگل کو پے کر رہے ہیں اپنا ایڈ شو کروانے کے لیے. تو یہ طریقہ تو ہوا جو گوگل اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈ شو کرتا ہے. دوسرا طریقہ ہے جو گوگل انہی کمپنیز کے ایڈ اپنے پارٹنرز کی ویب سائٹ پہ شو کرتا ہے. جس طرح کی ایک مثال یہ ہے urdupoint.com. urdupoint.com پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ویب سائٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے گوگل کی پارٹنر ہے. اور یہاں یہ ویسٹرن یونین کا ایڈ شو ہو رہا ہے، یہ بھی ویسٹرن یونین کا ایڈ شو ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ایڈ شو ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ گوگل شو کر رہا ہے اردو پوائنٹ کے اوپر، ڈائریکٹ ویسٹرن یونین یہاں ایڈ شو نہیں کر رہا. تو اس کو بولتے ہیں گوگل اپنے پارٹنرز کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایڈ شو کرتا ہے کمپنیز کے. دوسرا پروگرام ہے گوگل ایڈسنس. اس پروگرام کے ذریعے گوگل پے کرتا ہے. اچھا جی، گوگل کیوں پے کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ گوگل کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے اور اس پر بہت سارے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو ان کمپنیز کا ایڈ آپ کی ویب سائٹ پر شو کروایا جائے تاکہ ان کمپنیز کی رسائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ممکن ہو سکے. اس کے لیے آپ کو گوگل کے ایڈسنس پروگرام کا پارٹنر بننا پڑتا ہے. urdupoint.com بھی گوگل ایڈسنس کی پارٹنر ہے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور گوگل ان کمپنیز سے جو ایڈ لگانے کی رقم لیتا ہے اس میں سے اپنا 40% کمیشن نکال کر باقی آپ کو دے دیتا ہے. آپ ڈائریکٹ ان کمپنیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جا کر ڈیل کر سکتے ہیں، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ کی یہ پرابلم گوگل نے یوں حل کی اپنے ان پروگرامز کے ذریعے. آپ میں سے بہت سے لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہوں گے، لیکن میرا یہ تمہید بنانے کا مقصد جسے نہیں پتہ اسے بالکل شروع سے پتہ چل جائے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور وہ اچھی طرح سے سمجھ جائے کہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے. فیس بک دنیا کی دوسرے نمبر پر گوگل کے بعد سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ بن چکی ہے. بھائی آپ تو مفت میں فیس بک استعمال کرتے ہیں، فیس بک پر مفت میں پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کبھی فیس بک نے آپ سے 1 روپیہ مانگا؟ بلکہ فیس بک کا موٹو ہے اٹس فری اینڈ آلویز ول بی. بھائی اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہوتا، ہر چیز کے پیچھے مفاد چھپا ہوتا ہے. اگر کسی غریب کو کھانا کھلایا فری میں لیکن ثواب کے لیے نا، خیر فیس بک اپنے اخراجات کیسے پورے کر رہا ہے؟ تو وہ اس طرح کہ صرف پاکستان سے 1 کروڑ سے زائد لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں اور پوری دنیا سے 1.5 ارب سے بھی زائد لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں. فیس بک کا آنر صرف 31 سال کا ہے. کتنے سال کا؟ صرف 31 ایئرس، جو دنیا کا اس وقت چھٹا امیر ترین شخص بن چکا ہے. کیوں بھائی؟ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی بدولت. کمپنیز فیس بک کو پے کرتی ہیں مخصوص لوگوں کو اپنا ایڈ شو کروانے کے لیے. جب آپ فیس بک میں لاگ ان کرتے ہیں اپنی پروفائل میں تو سائڈ میں آپ کو ایڈ شو ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نیوز فیڈ میں بھی ایڈ شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کمپنیز فیس بک کو پے کرتی ہیں اپنا ایڈ شو کروانے کے لیے. تو اب جناب آتے ہیں فائنلی یوٹیوب کی طرف. فروری 2005 میں 3 دوستوں نے جن کا نام تھا جاوید کریم، سٹیو چین اور چیڈ ہرلے نے یوٹیوب کی بنیاد رکھی تھی اور تقریباً 1.5 سال بعد 13 نومبر 2006 میں اسے پوری دنیا میں اتنا لائک کیا جانے لگا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ بن گئی اور پھر گوگل نے اسے $1.65 بلین میں خرید لیا. $1.65 بلین کا مطلب پتہ ہے؟ پاکستان کے 1.5 کھرب روپے بنتے ہیں. لیکن اب یہ دنیا کی تیسری بڑی ویب سائٹ بن چکی ہے اور اس کی ویلیو گھر بہا کھرب روپے ہے.
یہ حقائق ہیں، ان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ یوٹیوب کے کو فاؤنڈر جاوید کریم نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اپنی ویڈیوز یوٹیوب پر پوسٹ کرتے ہیں تو گوگل سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کمپنیز کے ایڈ اسی طرح ان کی ویڈیو پر بھی شو ہوں، اور جو ویڈیوز بنانے والا ہے وہ گوگل کے ساتھ ریونیو شیئر کر سکے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپنیز جو پیسے دیتی ہیں اور جو ہمیں ملتے ہیں، اس چیز کا حساب کتاب کیسے لگایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے CPC اور ایک چیز ہوتی ہے CPM۔ یہ دونوں ٹرمز انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں آپ نے ذرا فوکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ہائی وے کے برج پر جو ہورڈنگ بورڈ ہوتا ہے اس پر 2 لاکھ روپے ماہانہ پر ایڈ لگوا لیا، لیکن ہمیں ایگزیکٹ کیسے پتا چلے گا کہ وہاں سے کتنے لوگ گزرے، کتنے لوگوں نے ایڈ دیکھا اور کتنے لوگ انٹرسٹڈ تھے۔ لیکن انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں ایک چیز ٹریک کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گوگل پر ایڈ دیا، اب گوگل آپ کو بتائے گا کہ 1 لاکھ لوگوں کو ایڈ شو ہو گیا ہے اور 10,000 لوگ ایڈ کو کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پر چلے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے ایڈ کلک کیا وہی لوگ انٹرسٹڈ تھے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گوگل پیسے جب ہی کاٹتا ہے جب کلک ہوتا ہے، اور اس کلک کو بولتے ہیں CPC، یعنی کہ کاسٹ پر کلک۔ اب ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں موسٹ ڈینجرس روڈ ان دا ورلڈ۔ یہ جو سب سے پہلی ویڈیو آ رہی ہے اسے واچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایڈ ہے جو کہ ویڈیو کے سائڈ میں نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ ایڈ ہے جو ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یوٹیوب پہ جو ایڈ شو ہوتا ہے وہ 2 طریقوں سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی وزٹر آیا اور اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور ساتھ میں ایڈ دیکھا، اور اس کو ایڈ یہ اچھا لگا اور اس نے اس پہ کلک کر دیا، تو وہاں گوگل آپ کو مثال کے طور پہ 200 روپے پے کرے گا۔ دوسری چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے CPM، یعنی کہ کاسٹ پر مائل۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو 1000 مرتبہ دیکھی گئی تو تب بھی آپ کو 200 روپے ملیں گے۔ جس طرح کہ یہ ویڈیو ہے اس کے 90 لاکھ ویوز ہو چکے ہیں، اور صرف اس ایک ویڈیو سے انہوں نے $8,000+ جو ہیں وہ ارن کر لیے ہیں۔ ایک ویڈیو بنائی ہے اور اب وہ بے شک سو رہے ہیں لیکن پیسے بن رہے ہیں۔ اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح نہایت آسانی سے اور بغیر کسی کیمرے کے بہت زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیوز کس طرح سے کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح نہایت آسانی سے اور بغیر کسی کیمرے کے بہت زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیوز کس طرح سے کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں، اور پھر کس طرح آپ اپنی ویڈیوز بہت زیادہ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں اور ان کو رینک کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کم از کم کتنی ویڈیوز ڈیلی بنائی جائیں اور کون سے موضوعات بہترین ہیں، اور پھر ایڈ کس طرح لگائے جائیں۔ جتنی محنت آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کما سکتے ہیں۔ اس پر کی ہوئی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ بات 100% ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ بنائی گئی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ارننگ دیتی رہتی ہیں، چاہے آپ سو رہے ہوں یا کہیں چھٹیوں پر گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہوں، آپ کی ویڈیوز لوگ واچ کرتے رہیں گے اور پیسے ایڈز کے ذریعے آٹومیٹکلی آتے رہیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ آج کتنا کام کر سکتے ہو، کل کتنا کرتے ہو۔ میں ڈیلی 1 گھنٹہ کام کرتا ہوں، اور اگر میں نہ بھی کروں، بالفرض خدا نہ خواستہ بالکل ہی چھوڑ دوں، تب بھی کم از کم ماہانہ $2,500 تک آتا ہی رہے گا۔ جتنا کام ڈیلی کرتا ہوں تو پہلے سے زیادہ پیمنٹ کیش کرواتا ہوں۔ اور یہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے،
یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اگر میں کما سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں، اور اس لیے بھی تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بھائی کوئی ایسے اکاؤنٹ کھول کے نہیں دکھایا کرتا، ہر بندے کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ میرے بعض اسٹوڈنٹس مجھ سے بھی زیادہ کما رہے ہیں۔ میرا کام تو طریقہ بتانا ہے، صحیح ٹریک پر لگانا، صحیح سکلز ٹیچ کرنا، باقی پھر محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ میری کوئی چار ٹانگیں نہیں ہیں، آپ کی طرح ہی ہوں۔ دسمبر 2014 سے ہی سٹارٹ کیا تھا، پہلا سٹیپ نہ لیتا تو آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جنوری 2015 میں میری ارننگ 0 ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ $2، یہ کچھ روپے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں کرتا گیا، بناتا گیا ویڈیوز، اور آہستہ آہستہ میری جو ارننگ ہے وہ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا پیسے ملتے کیسے ہیں؟ لیکن بھائی پہلے کام تو کرو، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پر جو آپ نے اس مہینے کمائے ہیں وہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو گوگل آپ کو ویسٹرن یونین کے ذریعے پے کرتا ہے۔ وہ پیمنٹ آپ کے نام پر ایشو ہوتی ہے اور ویسٹرن یونین کے MTCN نمبر کے ساتھ ای میل میں آتی ہے۔ آپ اپنا شناختی کارڈ اور وصول شدہ MTCN کوڈ لے کر کسی بھی کرنسی ایکسچینجر یا ویسٹرن یونین کے ڈیلر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو اسی وقت پیمنٹ کیش کر دیتے ہیں۔ میرا عزم ہے اور دل سے تمنا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بے روزگاری ختم کی جائے، اور جب ایسے مواقع میسر ہیں تو پھر بہانوں کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ کورس میں مفت میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو ٹائم کی قدر نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے بھائی، فیس پے کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ سیریس ہے، آپ کے بھی مائنڈ میں رہے گا کہ بھائی فیس دی ہے، لگن کے ساتھ کام کروں۔ دوسرا، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اور یہ سب کچھ سیکھنے میں مجھے سالوں لگے ہیں، آپ کو تو پکی پکائی دیگ مل گئی۔ سب بھائی اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کورس کی اصل قیمت 14,000 روپے مختص کی ہے، لیکن پروموشن کے لیے 75% ڈسکاؤنٹ پر آپ صرف 3500 روپے میں یہ کورس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کورس کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں کروایا جا رہا، جلدی کیجئے کہیں یہ سستی آفر آپ مس نہ کر دیں۔ فون اٹھائیں اور ابھی اور اسی وقت اس نمبر پر کال کریں اور کورس جوائن کریں۔ ویڈیو ٹریننگ DVD کی صورت میں 60 منٹ کے اندر آپ کے دروازے پر پہنچ جائے گا، اور پے اسی وقت کیجیے گا۔ جتنے منٹ ضائع کریں گے اتنا ہی آپ کا لاس ہو رہا ہے۔ ایک بات اور میں آج آپ کو بڑے وثوق کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، اور یقیناً آپ کچھ عرصہ بعد مجھے کہیں گے کہ سر شکر ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ انشاءاللہ قسمت روز روز دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ہے۔ پھر کورس میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔